مرزا صاحب نے جو بات نقل کی ہے نا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا اور مسند احمد کی حدیث کا ترجمہ کیا، وہ ترجمے میں آپ خود مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عمر بن عاص کو تابعی نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں تھے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی کام جو بہت اہم کام ہوتے تھے آپ کو سونپا کرتے تھے کیونکہ آپ پر بہت اعتماد تھا۔ تو مرزا صاحب کیا یہ علامات نبوت میں سے نہیں ہے؟ ویسے کہتے ہیں جی فلاں حدیث جو یہ علامات نبوت میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق پر ہونا بتایا، کون انکار کرتا ہے؟ لیکن علامات نبوت دوسری طرف وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنا مقرب صحابی بنایا، اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں، آپ خاص افراد میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس حالت میں کہ عمر بن عاص آپ کے بہت مقرب تھے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہوں، کیا ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا، انہوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا؟ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت کا کم پانا ہے۔ یہ الفاظ بھی آپ نے مرزا صاحب کہے ہوئے ہیں نا، جالوی صاحب بھی کہتے تھے، اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا قیامت کے دن آپ کے بارے میں جب علم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کے بارے میں اس طرح زبان درازی کرتے رہے ہیں، آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کو امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا شوق بھی ہے؟ اگر شوق ہے تو توبہ کیجئے، آج ہی رجوع کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کے بارے میں آپ کی زبان درازیاں حد سے تجاوز کر رہی ہیں، پھر آپ کو کیسے امید ہے؟ کس طرح آپ کس منہ سے جائیں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب ہماری آپ کو دعوت فکر ہے کہ آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنا مقرب رکھا، اب کوئی اس سے الٹا یہ بھی بنا سکتا ہے کہ نبی کے مقربین جو تھے وہ علی کے خلاف تھے، ہم کہتے ہیں لعنت، ایسی سوچ پر بھی لعنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کا سیاسی مخالفت کر دینا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علی رضی اللہ عنہ غلط تھے، اور نہ ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی شان اور ان کا مقام یہ ثابت کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ کے خلاف لوگ غلط تھے یا وہ باطل پر تھے یا نعوذ باللہ وہ جھوٹے تھے۔ کیوں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری سیدنا معاویہ کی مخالفت کرتے رہے، وہ سچے تھے۔ وہ بھی سچے تھے تو کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی کی مخالفت کرتی رہی تو سچی تھی تو کیا ہوا؟ سیدنا عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقربین میں سے تھے، صحیح مسلم اور مسند احمد سے آپ نے خود ترجمہ کیا نا۔ تو جب وہ مقربین میں سے تھے اور سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے تو یہ علامات نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، امت کو سمجھا کر گئے ہیں، ان کے بارے میں کبھی زبان تان دراز نہ کرنا۔ سیدنا علی کی مخالفت اگرچہ کی انہوں نے، لیکن میرے مقرب ہیں، پھر بھی مقرب ہیں۔ تو جنہوں نے مخالفت کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی بھی اللہ کے نبی کے خاص مقرب ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہیں۔ سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو۔ اور میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہ گروہ کی حقانیت اور ان کے حق پر ہونے کی یہ بھی دلیل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گروہ حق پر نہیں تھا، نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں دونوں حق پر۔ ہمارا پورا ایک کلپ موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں، علی اور معاویہ دونوں حق پر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہمارا یہ عقیدہ اور منہج ہے اور یہ اہل سنت کا منہج ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے گروہ سے تو وہ اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی غلطی سے انسان حق سے نہیں ہٹتا ہے، اجتہادی غلطی پر اللہ ایک اجر دیتا ہے، جس کو اللہ ایک اجر دے دے کیا وہ باطل پر ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو مرزا صاحب آپ اس بات کو سمجھیں کہ علامات نبوت کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا
معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ایک فرد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہیں وصیت کی تھی. انہیں وصیت کیا کی تھی؟ یہ بات بھی مرزا صاحب نے خود نقل کی ہے کہ مسند احمد سے حدیث نقل کی. اس میں یہ تھا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے والد کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی. تم نے اپنے والد کی، یعنی والد کون تھے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی. اور یہ علامت نبوت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے حق میں. یہ جب مارکا ہو رہا تھا، اختلاف ہو رہا تھا، لڑائی چھڑ گئی، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ لڑائی تھی وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا، تو ان کے گروہ میں سے ہی ایک فرد نے شہید کیا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. اب کس نے شہید کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ. اس پر ہمارا ایک پورا کلپ موجود ہے سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے ٹائٹل اور عنوان سے، ان کے بارے میں وہ بھی حقیقت ہم نے بتائی. بہرحال کسی فرد کے ہاتھوں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے وہ حدیث بیان کی کہ عمار بن یاسر کو شہید کرنے والا باغی گروہ ہوگا. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کے ہمارے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم باغی گروہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس لیے ہوں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا. حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ وہ درست ہے، یا ہمارا گروہ جو ہے نا وہ اس وقت غلطی پر ہے، اس کے ہاتھوں سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کیوں؟ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. مرزا صاحب آپ نے خود یہ ترجمہ کیا نا، آپ کو ہوش نہیں آئی؟ یہ علامت نبوت نظر نہیں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے بولتے ہیں، اللہ کی وحی کے ذریعے سپیشل وصیت کر رہے ہیں، باقیوں کو نہیں وصیت کی. قرآن و حدیث کے عمومی دلائل موجود ہیں نا والدین کی فرما برداری پر، والدہ کی، والد کی، سب کی کرنی چاہیے. لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص کو سپیشل بلا کر آپ وصیت کرتے ہیں. حالانکہ عبداللہ بن عمر بن عاص ویسے ہی بہت نیک طبع سے صحابی ہیں، ان کی عبادات احادیث میں مثالی موجود ہیں کہ اتنی عبادت کرتے، اتنی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں فرمایا کہ عبادت کم کرو، کم کرو. آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کے باقی معاملات ہیں انہیں بھی چلانا ہے. تو اتنے نیک طبع سے صحابی ہیں، انہیں بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل وصیت کر رہے ہیں کہ اتے اباک ما دام حیا، جب تک آپ کے والد زندہ رہیں آپ نے ان کی نافرمانی نہیں کرنی. تو میرے والد چونکہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گروہ میں شامل ہیں، اور میرے والد کا حکم ہے میں بھی اس گروہ میں رہوں، تو میں اس گروہ میں رہوں گا. میں لڑائی نہیں کر رہا، میں اس کو درست نہیں سمجھتا لڑائی کرنے کو، لیکن میں اپنے والد کی نافرمانی نہیں کروں. میں آپ کے گروہ میں اس لیے شامل ہوں. یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، جس کے بارے میں آپ باتیں کرتے نا باغی گروہ، باغی گروہ، یہ ہے باغی گروہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وصیت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ آپ نے اسی باغی گروہ میں رہنا ہے. سبحان اللہ. آپ خود سمجھ جائیں نا باغی گروہ کا معنی کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والا گروہ، یہی معنی ہے. ورنہ عبداللہ بن، اگر یہ اس سے مراد مجرم گروہ نعوذ باللہ، یا اسلام سے نکل جانے والا، یا بہت اللہ کا نافرمان گروہ نعوذ باللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وصیت کرتے؟ یا اگر آپ اپنے خیال سے وصیت کر دیتے تو وہی نازل ہو جاتی کہ آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، وہ تو غلط گروہ ہوگا اور آپ اس میں شامل ہونے کی وصیت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو. یہ ہیں علامات نبوت. یہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ علامات نبوت بیان نہیں کرتے، یہ علامات نبوت میں سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو درست سمجھا، باوجود اجتہادی غلطی کے اللہ کے ہاں معذور سمجھا، اور اس میں شامل ہونے کی خود وصیت فرمائی عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ آپ نے اپنے والد کی نافرمانی نہیں کرنی. اور والد کہہ رہے ہیں اس لیے میں اس گروہ میں ہوں. اس لیے مرزا صاحب آپ کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ بہت زیادہ غلطی پر ہیں، بہت زیادہ غلطی پر ہیں. اللہ کے لیے آپ توبہ کریں، آپ رجوع کریں. اور جتنے بھی لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی حق کو قبول کریں، تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتاریں، اپنے دل و دماغ کو قرآن و سنت کے
دلائل سے مزین کر کے جو حق راستہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے اس پر چلیں